بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، یہ کہانی ایک ایسے گاؤں کی ہے جہاں کا چودھری اپنے ہی گاؤں کی لڑکی کے بالغ ہو جانے پر اس کی شادی ایک جانور سے کروا دیتا تھا اور پھر اس لڑکی کو مجبور کیا جاتا کہ وہ اس جانور کے ساتھ رات گزارے۔ اس واقعے کو پوری طرح جاننے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔ یہ بہت پرانے وقت کی بات ہے جب مسلمان اور غیر مسلم ایک ہی گاؤں میں ایک ساتھ رہا کرتے تھے۔ ان گاؤں والوں نے ہاتھی جانور کو کبھی بھی نہیں دیکھا تھا اور جب اس گاؤں میں ایک اللہ والے بزرگ اپنے ہاتھی کے ساتھ اس گاؤں کے اندر پہنچے تو تمام لوگ حیران ہو کر اس ہاتھی کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ ان کے جو گاؤں کے اندر جتنے بھی جانور تھے اس میں ہاتھی نہیں تھا۔ اور پھر جب انہوں نے اس جانور کو دیکھا یعنی ہاتھی کو دیکھا تو کافی حیران ہو کر دیکھ رہے تھے اور وہ اللہ والے 2-3 دن کے بھوکے پیاسے تھے۔ انہوں نے کھانے کی خواہش رکھتے ہوئے اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اے باری تعالیٰ کہ میں بھوکا ہوں اور میرے ساتھ یہ جو جانور ہے بے زبان ہے یہ بھی بھوکا ہے، ہمیں کسی نہ کسی طرح کھانا کھلایا جائے۔ اور پھر انہوں نے ایک دروازے پر دستک دی، ایک لڑکی نے دروازہ کھولا۔ وہ لڑکی بے حد خوبصورت تھی، اس لڑکی کے چہرے پر ایک خاص طرح کا نور تھا۔ اللہ والے نے نظریں جھکا لی اور کہنے لگے کہ مجھے بہت پیاس لگی ہے، کیا پانی مل سکتا ہے؟ اور میرا جانور بھی بھوکا پیاسا ہے، یہ تو بے زبان ہے، اب اس کی پیاس برداشت نہیں ہو رہی۔ لڑکی نے جب اس اللہ والے کی جانب دیکھا اور اس کے پیچھے کھڑے اپنے ہی گاؤں کے لوگوں کو دیکھا تو خاموشی سے دروازہ بند کر دیا۔ اب وہ اللہ والے حیران کہ نہ کوئی جواب دیا ہے، کچھ ٹائم کھڑے رہے اور پھر اپنے ہاتھی کے ساتھ تھوڑا آگے بڑھ گئے اور ہاتھی سے کہنے لگے کہ اللہ کے کرم سے اب ہمیں کون کھانا کھلاتا ہے؟ ہر دروازے پر دستک دی لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ اور پھر الٹا کوئی تو یہ کہنے لگے کہ کتنے ہٹے کٹے ہو اور بھیک مانگتے ہو، شرم نہیں آتی، پتہ نہیں کہاں سے آئے ہو۔ اب اللہ والے کے دل کو چوٹ پہنچی لیکن کچھ بھی نہ کہا اور خاموشی سے آگے بڑھ گئے۔ اس اللہ والے نے گاؤں کو چھوڑ دینے کا ارادہ کیا اور جب کہیں نہ کہیں سے کچھ باتیں ان کے کانوں میں پڑنے لگی تو وہ تھوڑا خاموش ہو گئے اور پھر یہی سوچا کہ چند دن رہ کر یہاں پر ان گاؤں والوں کی کنڈیشن کو دیکھا جائے اور پھر انہیں اسلام کی دعوت دی جائے۔ اور پھر وہ ایک درخت کے نیچے جا پہنچے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ جیسے وہ سجدہ کرتے تو ہاتھی بھی ان کے ساتھ سجدہ کیا کرتا تھا۔ وہ انسان تو نہیں تھا لیکن پھر بھی اللہ کو سجدہ کر رہا تھا۔ انسان پر اللہ نے اپنی نعمتوں کی بارش کی ہے لیکن پھر بھی وہ اللہ کی عبادت میں سستی کرتا ہے۔ اور وہیں وہ بے زبان ہاتھی جانور جو کئی دنوں سے بھوکا پیاسا تھا، اس نے کبھی شکایت نہیں کی، الٹا وہ بھی عبادت میں شامل ہو گیا۔ شام ہو چکی تھی، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، ہر کوئی اپنے اپنے گھروں میں سو رہا تھا اور باہر اللہ کے نیک بزرگ اپنے ہاتھی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ اور جب سجدے میں گئے اور کچھ دیر مسلسل سجدہ کیا تو پھر انہوں نے ہاتھی سجدے سے سر اٹھایا تو ہاتھی کو بھی اپنے ساتھ سجدے میں مصروف پایا اور پھر سجدہ کر کے وہ ہاتھی پر فخر محسوس کر رہے تھے کہ یہ بے زبان جانور کیسے اللہ کی عبادت کر رہا ہے حالانکہ وہ کئی دن سے بھوکا پیاسا ہے۔ اور اس کے بعد وہ وہیں اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ کچھ ٹائم ہی گزرا تھا کہ انہوں نے ایک وہی لڑکی جس نے ان کے منہ پر دروازہ بند کیا تھا ان کے لیے کھانا اور پانی لے کر اپنی طرف آتے دیکھا۔ جب وہ وہاں پہنچی تو وہ ان سے کہنے لگی کہ میں معافی چاہتی ہوں، آپ لوگ اچھے سے جانتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں مسلمان اور غیر مسلم اکٹھے رہا کرتے ہیں اور چونکہ میں مسلمان ہوں، حافظ قرآن ہوں، میں نے گھر میں رہ کر ہی قرآن پاک کو یاد کیا ہے، میں جانتی ہوں کہ آپ مسلمان ہیں، جب آپ نے کھانا پانی طلب کیا میں اسی وجہ سے دروازہ بند کر کے چلی گئی کیونکہ غیر مسلم ہمارے گاؤں کے لوگ سامنے کھڑے دیکھ رہے تھے، اگر میں ان کے سامنے آپ کو کھانا پانی دیتی نہ صرف وہ آپ کو گاؤں سے باہر نکال دیتے بلکہ ہمارے لیے بھی جینا محال ہو جاتا۔ جب وہ کھانا اور پانی ہاتھی کے قریب رکھا گیا تو ہاتھی نے اس کھانے کو سونگھا اور کھانا شروع کر دیا اور اس اللہ والے نے یہ منظر دیکھا تو مسکرانے لگے اور سمجھ گئے کہ اللہ نے ان کے لیے کوئی راستہ بنا دیا ہے۔ لڑکی نے اللہ والے سے شرمندگی کے ساتھ معافی مانگی کہ میں اس وقت آپ کے کام نہ آ سکی۔ اب وہ کہنے لگی کہ
اگر اللہ کی طرف سے اللہ جو ہے وہ اس ہمارے گاؤں کے جو چودھری ہے یا ٹھیکیدار ہے یا جو بھی ہے اس کے دل میں اپنی رحمت ڈال دے گا تو سب سے زیادہ بہتر ہو جائے گا، کیونکہ گاؤں کے ہر فیصلے کا اختیار اسی کے پاس ہے، اور پھر جو فیصلہ وہ کل کرنے والا ہے وہ نہ صرف میری زندگی کو جہنم بنانے والا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے موت کے منہ میں لے جائے۔ تب اس نے ایک اللہ والے بزرگ نے پوچھا کہ خیریت ہے بیٹا، آخر کل کیا ہونے والا ہے؟ تب وہ بتلانے لگی کہ اس گاؤں کا رواج ہے کہ جب بھی کوئی لڑکی 20 سال کی ہو جاتی ہے تو گاؤں میں تقریباً ہر قسم کے جانور کو لایا جاتا ہے، اور پھر لڑکی کو مجبور کیا جاتا ہے کہ ان جانوروں میں سے کسی ایک جانور کو چن لے جس کے ساتھ اس کی شادی کروا دی جائے گی، اور پوری ایک رات اس جانور کے ساتھ اسے ایک کمرے میں بتانی ہوگی، اور اگلی صبح جو بھی ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ کوئی لڑکی تو وہیں بیچاری دم توڑ دیتی ہے، اور کوئی اگر زندہ سلامت بچ جائے تو پھر اسے اختیار دیا جاتا ہے کہ جو شوہر تم چاہو وہ اختیار کر لو، جس لڑکے سے کہو تمہاری شادی کروا دی جائے گی، اور پھر اس لڑکی کو بخت آور گمان کیا جاتا ہے کہ اب یہ لڑکی زیادہ بیٹے جنم دے گی، اور اگر کوئی لڑکی کسی ایسے جانور کا انتخاب کر بیٹھے جو اسے مار دے یا پھر اسے رات کو ہی اس کے ساتھ ایسی مار پیٹ کرے یا اسے کھا جائے یا اسے مار دے تو وہ بیچاری موت کے منہ میں چلی جاتی ہے اور اسے بدبخت شمار کیا جاتا ہے۔ اور میں چونکہ مسلمان ہوں، میں ان کی رسموں کو نہیں مانتی، لیکن پھر بھی اس گاؤں میں رہتے ہوئے ہمیں نہ تو مسجد کے اسپیکر میں اذان دینے کی اجازت ہے اور نہ ہی ہمیں یہ اجازت ہے کہ ہم اپنی زندگی کے فیصلے خود کریں، بلکہ اسی گاؤں میں رہنے کی وجہ سے ہمیں مسلسل انہی کی بات کی ہوئی، انہی کی رسموں کی تائید کرنا پڑتی ہے۔ تب وہ اللہ والے اسے کہنے لگے کہ تم فکر نہ کرو، تم چونکہ اللہ کو مانتی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری لاج ضرور رکھے گا۔ تو وہ لڑکی خاموشی سے وہاں سے واپس چلی گئی۔ اگلی صبح تک وہ اپنی عبادت میں مشغول رہے تو انہیں اچانک سے کچھ شور و غل کی آواز سنائی دینے لگی۔ جب انہوں نے غور کیا تو ایک میدان میں کافی جنگلی ہر قسم کے جانوروں کو وہاں پر جمع کیا جا رہا تھا، اور تمام گاؤں کے لوگ وہاں پر امٹ امٹ کر اس کرتب کو، اس تماشے کو، اس جگہ کو دیکھنے آ رہے تھے کہ آخر وہ لڑکی جس کے ساتھ آج یہ سلوک کیا جانا ہے، یا جو لڑکی آج کسی جانور کو اپنا شوہر منتخب کرتی ہے، آخر وہ ماجرا کیسے ہوگا یا یہ معاملہ کس طرح حل ہوگا۔ اتنے میں گھر سے ایک لڑکی کے چیخو پکار کی آواز سنائی دے رہی تھی جو کہہ رہی تھی کہ یہ غلط ہے، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ لیکن اس معصوم لڑکی کی منتیں ترلے کچھ بھی اثر نہیں کر رہا تھا۔ اس لڑکی کو گھسیٹ کر لایا جا رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے کسی جانور کو گھسیٹ کر لا رہے ہوں۔ وہ لڑکی رو رہی تھی، ڈری ہوئی دلہن کے کپڑوں میں تھی، یوں لگتا تھا کہ جیسے آج اسے اپنی موت نظر آ رہی ہو۔ کچھ لوگ اس حافظ قرآن لڑکی کی طرف دیکھ کر ہنس رہے تھے، اور کچھ لوگ بہت ساری باتیں بنا رہے تھے کہ لڑکی جان بوجھ کر رو رہی ہے، یہ لڑکی جانتی ہے کہ یہ ایسا ہی کرے گی تو اس کی قسمت کھل جائے گی۔ شادی کی ساری تیاریاں پوری ہو چکی تھی اور اب آخر اس لڑکی کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی اور تمام جانوروں کو وہاں کھڑا کر دیا گیا۔ اتنے میں وہ اللہ والے اپنے ہاتھی کو لے کر وہاں آن پہنچے اور کہنے لگے کہ تمہارے پاس ہر قسم کا جانور موجود ہے لیکن ہاتھی نہیں ہے، تو میرے پاس ہاتھی ہے، تم لوگ ایسا کرو کہ اس ہاتھی کو بھی ان جانوروں کے ساتھ ملا لو۔ تو گاؤں کے لوگوں نے اس ہاتھی جانور کو بھی تمام جانوروں کے ساتھ کھڑا کر دیا، اور پھر لڑکی کو درمیان میں چھوڑ دیا گیا کہ جس جانور پر ہاتھ رکھو گی تمہاری اسی جانور کے ساتھ شادی کروا دی جائے گی۔ اب وہ بیچاری ذرا ذرا آگے چلتی اور پھر ڈر کے مارے کسی جانور کو ہاتھ نہ لگاتی اور خاموش ہو جاتی۔ یوں ہی چلتے چلتے وہ بالآخر ہاتھی کے پاس آن رکی، اور جیسے ہی اس نے اس پر، اب آخر جانور وہی تھا، جیسے اس پر ہاتھ رکھا تو فوراً ہر طرف سے یہی پکار آنے لگی کہ لڑکی نے اپنا جیون ساتھی چن لیا، لڑکی نے اپنے لیے شوہر منتخب کر لیا۔ تو جیسے ہی اس نے آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو اس کی نظر اس ہاتھی پر پڑی اور اپنے ہاتھ پر کہ اس نے ہاتھی کو اپنے شوہر کے طور پر چن لیا تھا۔ تمام لوگوں کے سامنے ہاتھی کے ساتھ اس کی شادی کر کے اسے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا، اور باہر 4 لوگ پہرا دینے لگے۔ جیسے ہی لڑکی کو ہاتھی کے ساتھ کمرے کے اندر داخل کیا گیا تو لڑکی نے رونا شروع کر دیا اور ہاتھی سے کہنے لگی کہ دیکھو ہاتھی، اس نے تمہارا تو جو مالک ہے وہ نیک ہے، اللہ والا ہے، بزرگ ہے، ہمارے لوگوں نے دیکھو ہمارے ساتھ کیسی ناانصافی کی ہے۔ اور پھر وہ لڑکی اس ہاتھی سے کہنے لگی کہ وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا، اور دیکھ لو
کہ میں جو چاہتی تھی وہ تو ہو گیا کیونکہ تم ایک اچھے جانور ہو، اور یہ جو رسم ہے یہ جاہلانہ لگ رہی ہے۔ میں دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر رہی تھی کیونکہ یہاں پر تو سارا گاؤں اس رسم کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا جیسے کوئی لاٹری نکلنے والی ہو۔ سارا گاؤں اس لڑکی کے لیے سوچ رہا تھا کہ آخر اس کے ساتھ ایسا کیا ہونے والا ہے۔ اب وہ لڑکی دھیرے دھیرے قدم بڑھاتی ہوئی آگے بڑھنے لگی اور اس ہاتھی کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور پھر اس سے کہنے لگی کہ کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم ایک جانور ہو اور جانور کے ساتھ انسان کا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے ہاتھی کے سر پر ہاتھ پھیرا تو ہاتھی اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھنے لگا۔ لڑکی بیٹھ کر سوچ رہی تھی کہ جسے وہ پانا چاہتی تھی وہ تو پا لیا۔ یہ گاؤں کے جانوروں میں سب سے سندر جانور اس کے ساتھ تھا، مگر وہ انسان نہیں تھا کیونکہ انسان اور جانور میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ پھر وہ لڑکی ہاتھی سے کہنے لگی، کاش تم انسان ہوتے جو میرے ہم سفر ہوتے اور ہم دونوں پیار کے ساتھ رہتے، آج میں کتنی خوش ہوتی۔ یہ اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا اور اپنے سر کو جھٹکتے ہوئے کہنے لگی، میں بھی کیسی خواہش کر رہی ہوں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، میں نے کچھ زیادہ ہی سوچ لیا ہے کہ ایک جانور جو انسان بن جائے، یہ کیسی انوکھی سہاگرات ہے، یہ انسان اور جانور کا ملن کیسے ہو سکتا ہے۔ میں تو اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھ رہی ہوں کہ میری زندگی میں ایک اتنا نیک جانور آیا ہے، مگر پھر بھی میرا دل چاہ رہا ہے کہ تم ایک ایسے انسان نیک ہوتے۔ لڑکی اس ہاتھی سے اپنے دل کی ساری باتیں کر رہی تھی اور وہ ہاتھی اس کی ساری باتیں ایسے سن رہا تھا جیسے اسے سب کچھ سمجھ آ رہا ہو۔ پھر وہ کہنے لگی، کیا تم جانتے ہو ہر سال مجھ جیسی بہت سی لڑکیوں کو شادی جانور سے کر دی جاتی ہے، کچھ لڑکیاں تو بیچاری پہلے ہی دن مر جاتی ہیں، بہت ساری لڑکیوں نے قربانی دی ہے، اب پتہ نہیں میں بھی زندہ رہوں گی یا نہیں۔ تمہیں دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے تم مجھے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاؤ گے، تمہارے ساتھ یہ رات بتانے کے بعد پتہ نہیں میں کس انسان کے قابل رہوں گی یا نہیں۔ اب اپنے شوہر کی لمبی عمر کے لیے اس گاؤں کی جو بھی رسم ہے، مگر میں مسلمان ہوں، ان باتوں کو نہیں مانتی۔ تم بہت خوبصورت ہو مگر تمہاری یہ خوبصورتی میرے کسی کام کی نہیں کیونکہ تم جانور ہو، اور جانور کسی انسان کا وفادار تو ہو سکتا ہے، اس کی ہر طرح مدد بھی کر سکتا ہے، اس کا دل بھی بہلا سکتا ہے، لیکن ہم سفر کیسے بن سکتا ہے؟ ہم سفر تو وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھی کی حفاظت کرے، جو اس کی ہر طرح سے نیک انسان کے طور پر ہو، جو اسے دیکھے اور اسے اپنے دل کی باتیں کرے۔ اور ایک لڑکی اپنی شادی کو لے کر بہت سارے خواب دیکھتی ہے، تمہارے کام کی بہت ساری لڑکیاں جو ایک جانور سے بیاہی گئی ہیں، ان میں سے کئی لڑکیاں تو دردناک موت مر چکی ہیں جو انسان سے شادی کر سکیں، اور اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو بھی جاتا تو وہ لڑکی خود ہی ختم ہو جاتی اپنے شوہر کو لمبی زندگی دینے کے لیے۔ نہ جانے کتنی لڑکیوں نے موت کو گلے لگا لیا۔ میں اپنے لیے بہت سی دعائیں مانگتی تھی، میری وہ دعائیں مجھے اس گاؤں سے لے کر دور تو کہیں نہ جا سکیں، میں تو ہر وقت اپنے لیے دعائیں کرتی رہتی تھی اور دوسری لڑکیوں کے لیے بھی دعائیں کرتی تھی کہ کاش اس گاؤں میں کوئی ایسا آئے جو ہم جیسی لڑکیوں کو اس اذیت قسم کی واہیات رسم و رواج سے دور کر دے۔ بس اس گاؤں میں رہنے کی وجہ سے مجبور ہوں کیونکہ میں عورت ہوں اور ہر کسی سے لڑ نہیں سکتی، بس میں آج یہ خوش ہوں کہ میں تم جیسے جانور کے ساتھ ہوں، مگر تم تو بے زبان جانور ہو جو سن کر کچھ بول بھی نہیں سکتا، کیونکہ تم جو مجھے تسلی بھی نہیں دے سکتے اور کچھ بتا بھی نہیں سکتے کہ تم میرے ساتھ ہو یا نہیں۔ پھر ایک دم کہیں سے آواز آئی، ہاں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس طرف دیکھا، وہاں تو کوئی انسان ہی نہیں تھا کیونکہ یہ کسی جانور کی آواز نہیں تھی اور نہ ہی یہ ہو سکتی تھی۔ اس لڑکی کو لگا شاید اس کا وہم ہے، اسے کسی انسان کی آواز آ رہی ہے۔ پھر اس نے سوچا شاید میں ہی ایسی باتیں کر رہی ہوں، مگر پھر اسے آہستہ سے آواز آئی، کیا تم یقین کرو گی کہ میں تمہارا شوہر تم سے بات کر رہا ہوں؟ ساتھ ہی اس ہاتھی نے اس سے بات چیت شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر وہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی اور پھر ڈرتے ہوئے کہنے لگی، کیا یہ تم ہو؟ پھر وہ لڑکی تھوڑا سنبھلی اور کہنے لگی، ایک جانور انسان کی زبان میں کیسے بول سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ ہاتھی کہنے لگا، ہر چیز ممکن ہے، اگر تم یقین کرو گی تو میں سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہوں۔ لڑکی کہنے لگی، ایسی کون سی بات بتانے والے ہو؟ ہاتھی کہنے لگا، پہلے وعدہ کرو پھر بتاؤں گا۔ لڑکی کہنے لگی، میں تمہاری بات مانوں گی کیونکہ پہلی بار میں اپنے کانوں سے کسی جانور کو انسانوں کی زبان میں بات کرتے ہوئے سن رہی ہوں۔ یہ جو طاقت تمہیں کس نے دی ہے انسانوں کی زبان میں بات کرنے کی؟ یہ طاقت تو صرف وہی دے سکتا ہے جو ہم سب کا بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ کیا
हम सबको पैदा करने वाला कोई और है। मैं सब जानती हूँ, मैं मानती हूँ, मगर मेरे गांव वाले इस बात को नहीं मानते कि कोई एक रब है जिसने हम सबको बनाया है। हमारे गांव वालों को बस यही मालूम है कि हम लोग एक औरत से पैदा किए गए हैं जो माँ कहलाती है, और उसी के वसीले से बच्चा इस दुनिया में आता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। तभी तो ये जाहिलाना रस्म इस गाँव में की जाती है। उनके मुताबिक से शादी के बाद वो औरत ताकतवर बन जाती है, और जब औरत ताकतवर होती है तो फिर किसी भी मर्द से शादी करती है, और उस औरत से पैदा होने वाली औलाद हमेशा के लिए अच्छा जीवन पाती है। हालांकि सभी धर्म वाले ये जानते हैं कि मौत बरहक है, फिर भी इस गांव में कई सालों से ये जहालत फैल रही है। हाथी ने कहा कि सारी कुर्बानियां एक औरत ही क्यों देती है? उस लड़की ने बताया कि हमारे गांव का सरदार कहता है कि सबसे ज्यादा ताकतवर माँ होती है, और माँ ही सारी कुर्बानियां देती है। तभी तो सारा गाँव इस शादी में जमा था। सारा गाँव ये इंतजार कर रहा था कि कौन इस लड़की का शौहर बनेगा, क्योंकि कल को किसी मर्द से शादी करने के बाद माँ बनूंगी, और मैं सबसे ज्यादा मजबूत होती हूँ। इस गांव की जो बातें हैं तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। गांव वाले कहते हैं कि औरत और जानवर बस खिदमत के लिए पैदा किए गए हैं। अगर जानवर खेतों में काम करते हैं तो औरत घरों में काम करती है, उनके बच्चे पैदा करती है, पालती है। तभी उन्होंने हम औरतों को इस काम के लिए चुना। ये लोग समझते हैं कि पैदा करने वाली कोई जात नहीं सिवाय औरत के। जो बात इस गांव वालों को बताई वही सारी बात गांव में फैलती जा रही है। वो लड़की कहने लगी कि मैंने अपने गांव में बहुत सारी गैर धर्मी औरतों को चीखते चिल्लाते हुए अपने घरों में देखा है, और उनके दर्द में लिपटी हुई आवाजें जब मेरे कानों में पड़ी तो मैं परेशान हो गई कि अब तब मेरा क्या हशर होगा, और वही सब मजबूरन आज मुझे भी बर्दाश्त करना पड़ा। मैं बहुत हैरान हूँ कि तुम इंसानों की तरह बात कर रहे हो। हाथी कहने लगा कि तुम कितनी नेक हो और बार बार अल्लाह का नाम ले रही हो। हमारे गांव में अक्सर लड़की कहने लगी, अक्सर चौधरी किसी मुसलमान को स्पीकर में अजान तक नहीं देने देता। फिर अल्लाह ने हमको सब बनाया है, ये ज़मीन खेती बाड़ी हर चीज़ अल्लाह की बनाई हुई है, और इंसान को तो अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। जितनी अल्लाह की शान बयान करेंगे अल्लाह की शान उतनी बढ़ती जाएगी। हर चीज़ ख़त्म हो सकती है मगर उसकी शान बयान करते करते इंसान थक सकता है, मगर उसकी शान ख़त्म नहीं हो सकती। अब वो कहने लगा, देखो उसने एक अल्लाह वाले उस्ताद जिन्होंने दुआ की है कि मेरे अल्लाह या इस लड़की ये लड़की उस हाथी को चुने, तो अल्लाह वाले मेरे उस्ताद की दुआ को अल्लाह ने कबूल किया, और अल्लाह वाले ने ये दुआ की थी कि ये रस्म जाहिलाना और गलत है, और तुम्हें इसलिए किसी नेक का हाथ थामोगी। और इस लड़की ने कहा, क्या तुम्हारे उस्ताद इस बात के हक में है कि जानवर से एक लड़की की शादी की जाए? उस्ताद, इसी वजह से मेरी शादी तुमसे कराने की दुआ की थी, और उनकी दुआ कबूल भी होगी, क्योंकि इनमें अल्लाह ताला की हिकमत और अल्लाह ताला की शान है, और ये अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह ताला को बखूबी जानते हैं। लड़की मुस्लिम हाफिज कुरान थी, मगर फिर भी उस लड़की ने कभी इतनी बातें नहीं सुनी थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। हाथी ने दरवाजे की दस्तक सुनकर उस लड़की से कहा, जाकर दरवाज़ा खोलो, ना जाने इस वक्त कौन होगा। तो उसके सामने वही नेक अल्लाह वाले बुजुर्ग मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ खड़े थे। उस लड़की से कहा, बेटी क्या मुझे अंदर आने की इजाज़त है? तो वो लड़की कहने लगी, हाँ बाबा आप ज़रूर अंदर आइए। अल्लाह वाले उस लड़की से कहने लगे कि बेटी तुमने अभी कुछ देखा? तुम्हें अल्लाह ताला के और बहुत सारे चमत्कार दिखाना चाहता हूँ, अभी उन्हें तुम समझ नहीं पा रही। और फिर वो अल्लाह के हुजूर कुछ न कुछ पढ़ने लगे, दुआ मांगने लगे, और देखते ही देखते वो हाथी एक लंबे चौड़े हुस्न से भरे हुए शहजादे जैसे नौजवान में बदल गए, और उसकी सूरत इतनी प्यारी थी कि लड़की तो कितनी देर तक उसे देखती रही। उस लड़की को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो सारी आंखें खोले सिर्फ उसे ही देख रही थी। अल्लाह वाले उस लड़की से कहने लगे, तुमने अल्लाह ताला कैसे कैसे इंसानों को मजीद क्या क्या दिखाता है कि तुमने देखा कि ये कितना प्यारा जानवर है, और ये ख्वाहिश की काश उस जानवर से शादी कर लो। और फिर वो कहने लगे कि मैं जानता था कि ये जुल्म जानवरों की तरह जो हो रहा है, औरतों के साथ इतनी बड़ी ज्यादती हो रही है, ये बात अल्लाह को पसंद नहीं, और ये बात अल्लाह को भी पसंद नहीं है। हमने दुआ की कि औरत को निजात दे, औरत को इज्जत दे मौला, औरत को वो मान दे जिसकी वो हकदार है। एक माँ का दर्जा सबसे ऊंचा है, लेकिन माँ खुदा नहीं, खुदा तो एक है जो पाक है हर कमी और हर ऐप से। और उसके बाद फिर वो उससे कहने लगे, वो लड़की कहने लगी कि आपकी बातें मेरे दिल में उतरती जा रही हैं। वो अपने आप को अल्लाह वाले की बातें सुनकर और भी मजबूत समझ रही थी। वो लड़की रोते हुए कहने लगी, बाबा मैं ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा, मुझे भी आप जैसा बनना है, मैं भी अल्लाह के ख़ास बंदों में शामिल होना चाहती हूँ, क्योंकि
جب عورت کو اللہ نے عزت دی ہے تو پھر اس جتنا پیار اسے ہمارے مذہب نے دیا ہے، کاش ہمارے گاؤں والے بھی آپ کے جیسا اللہ کو مانتے۔ پھر بیٹا یہ ہاتھی میرا بہت پیارا شاگرد ہے، کیا تم صحیح معنوں میں اس کے نکاح میں آنا چاہو گی، اسے اپنا ہم سفر بنانا چاہو گی؟ اس نکاح کے لیے ہمیں 2 گواہوں کی ضرورت ہوگی۔ وہ لڑکی کہنے لگی کیوں نہیں؟ تو وہ کہنے لگے بیٹا تم بے فکر ہو جاؤ، جو رب ایک بے زبان جانور کو زبان دے سکتا ہے، اس جانور کو انسان بنا سکتا ہے، کیا وہ ہمیں نہیں دیکھ رہا ہوگا؟ اور وہ اچانک ہی 2 آدمی ظاہر ہوئے اور ان کی موجودگی میں اللہ والے نے اس لڑکی کا نکاح اپنے شاگرد سے کروا دیا۔ پھر محبت سے اپنے شوہر کو وہ دیکھ رہی تھی، اس کا شوہر اسے کہنے لگا جب نکاح ہوتا ہے نا تو فرشتے میاں بیوی پر اپنے پر بچھا دیتے ہیں، تو میرے ساتھ اللہ کی عبادت کرو۔ ان دونوں نے مل کر وضو کیا اور رات پر دونوں مل کر اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ کتنا خوبصورت رشتہ تھا، دونوں پر اب کوئی بھی ظلم نہیں کر رہا تھا، بلکہ ایک ایسا پیارا سا جیون ساتھی ان دونوں کو دیا گیا تھا جس کی آواز میں نرمی تھی اور بولنے میں ایسی بات تھی کہ وہ لڑکی پوری رات کھوئی ہوئی تھی اور وہ خود کو اتنے مضبوط ہاتھوں میں محسوس کر رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کتنی خوبصورت ان کی زندگی ہو جائے گی کہ اگر وہ اپنے مسلمان شوہر کے ساتھ اپنی سہاگ رات پوری رات عبادت میں بتائے گی، اور اس کی زندگی اور اس سے اس کا سارا ڈر اور گھبراہٹ ختم ہو گئی تھی۔ اور اس کے بعد جب صبح ہونے لگی تو تمام لوگ وہاں پر جمع ہو گئے تھے، کیونکہ وہ سب یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کمرے کے اندر لڑکی کے ساتھ ایک ہاتھی تھا اور یہ سب اس کے ساتھ اب کیا ہوا۔ جب لڑکی نے دروازہ کھولا تو اندر سے ایک خوبصورت آدمی نکلا جسے دیکھ کر پورا گاؤں حیران ہو گیا، کیونکہ انہوں نے تو کبھی اس آدمی کو یہاں دیکھا ہی نہیں تھا۔ پورا گاؤں دونوں کو دیکھ کر بہت پریشان تھا اور ان کی آنکھوں میں غصہ بھی تھا۔ لڑکی ان سے پوچھا جانے لگا بتاؤ، جسے ہم نے تمہارے ساتھ کمرے میں بھیجا تھا، یہ لوگ ساری رات تمہارے کمرے کے باہر کھڑے تھے، کسی نے بھی کسی کو اندر جاتے نہیں دیکھا اور نہ ہی کسی کو باہر آتے دیکھا، پھر وہ ہاتھی کہاں اور یہ لڑکا تم نے کہاں سے لے آیا جسے ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں؟ پھر اس لڑکی نے انہیں پورا قصہ سنایا، لیکن ان کا غصہ اور بڑھ گیا۔ پھر اللہ والے کے پاس گئے جس کا ہاتھی تھا اور کہنے لگے تم نے ہماری رسموں میں دخل اندازی کی۔ اللہ والے نے کہا یہ ایک ایسا عجیب رواج ہے کہ لڑکی کی شادی ایک جانور سے کر دی جائے، کیا مرد سے نہیں ہو سکتی؟ تو سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ تو سبھی لوگوں نے مانا ہے، ہر ایک مذہب نے مانا ہے کہ موت سب پر آنی ہے۔ تم نے پتہ نہیں کون سا عجیب رواج نکال رکھا ہے کہ ہم مسلمان اللہ کی عبادت جس کی کرتے ہیں وہ اللہ ہے اور سب سے بڑا اور ایک ہے اور اسے کسی نے پیدا نہیں کیا، اور ہم سب کو بنانے والی صرف وہی ایک اللہ ہی کی ذات ہے۔ تم سب توبہ کرو، جو کچھ لڑکی نے تم سے کہا ہے وہ بالکل صحیح ہے، اس نے کوئی جھوٹ نہیں بولا بلکہ یہ میرا شاگرد ہے جو اب اس کا شوہر ہے۔ ہم کوئی بھکاری نہیں ہیں، ہم اسلام کے راہی ہیں اور یہاں ہم تم سب کو اسلام کی دعوت دینے آئے ہیں۔ ان کے بولنے کا انداز ایسا تھا کہ اتنی وہ باتیں جو کر رہے تھے، سب سے بڑھ کر جو عزت اللہ نے عورت کو دی ہے وہ اس کی حقدار ہے، وہ گھر کی رانی ہے، نوکرانی نہیں۔ عورت کو جو عزت اور سمان ہمارے گھر میں دیا گیا ہے وہ کہیں اور نہیں۔ خود کو بادشاہ سمجھ کر عورت پر راج کرتے ہیں اور پاؤں کی چپل نہیں تک سمجھتے ہیں انہیں، حالانکہ انہیں دل کے پاس رکھا جانا چاہیے۔ تم لوگ جانور اور عورت کا ملاپ کروا رہے ہو، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تم سب جان لو کہ یہ سب صرف ایک طاقتور شخص کروا سکتا ہے جو ہم جیسے انسانوں کے بس کی بات نہیں۔ اللہ والے کی باتیں سن کر اب اس چودھری کو سمجھ آ رہی تھی، سردار کو، کیونکہ اسے ایک ہاتھی کے ساتھ بھیجا گیا تھا، اب ایسا معجزہ ہو گیا تھا جو پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ اچھا اب تم مجھے کوئی معجزہ دکھاؤ۔ پھر اللہ والے کو بلایا گیا اور اس نے آنکھیں بند کر کے دعا کرنی شروع کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ شاگرد پھر سے ہاتھی میں بدل گئے۔ پورا گاؤں اپنی آنکھوں کو ملتے ہوئے یہ سب دیکھ رہا تھا کہ کیا یہ سچ ہے، اور اس چودھری نے تو اپنے آپ کو تھپڑ مار رہا تھا، کیا ہوا، کوئی سپنا تو نہیں دیکھ رہا کہ ہاتھی انسان سے پھر ہاتھی کیسے بن گیا؟ اللہ والے نے پھر دعا کی تو وہ پھر سے ہاتھی سے خوبصورت آدمی بن گیا۔ یہ سب حیران ہو گئے اور سب اللہ والے کے قدموں میں گر کر کہنے لگے ہمیں معاف کر دو، ہمیں بھی اچھا انسان بنا دو، ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے، ہم بھی سیدھا راستہ اپنائیں گے۔ اور محلہ کی اب عورتوں کی شادی صرف جانور سے نہیں کی جائے گی بلکہ ایک انسان سے کی جائے گی۔ پھر اس اللہ والے نے سب کو کلمہ پڑھایا، سب مسلمان ہو کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نعرہ لگایا۔ پورے گاؤں میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گونج اٹھی تھی۔